السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ننے منے پیارے پیارے ہنستے مسکراتے ساتھیوں، سردیوں کے مزے لے رہے ہیں نا آپ؟ مونگ پھلی، چلغوزے، کاجو، بادام، پستے، اتنی زیادہ چیزیں سردیوں میں کھانے کا بہت مزہ آتا ہے، اور ساتھ میں گاجر کا حلوہ بھی، اور دال کا حلوہ بھی، اور بیسن کا حلوہ بھی، طرح طرح کے حلوے، طرح طرح کے میوے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں وہ ہے سندھ کی کہانی، سندھ کے علاقے سے ایک پرانی کہانی۔ کہانی سننے سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اب تک تو پتہ چل ہی گیا ہوگا اور عادت بھی ہو گئی ہوگی۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے آدم خور کی موت، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے راؤ شاہد اقبال نے۔ ساتھیوں، جانتے ہیں نا آدم خور وہ ہوتا ہے جو انسانوں کو کھا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں بحیرہ عرب کے قریب ایک بستی ہوا کرتی تھی جس کا نام سمیانی تھا۔ اس بستی میں ماہی گیروں کی ایک کثیر تعداد تھی جن کا پیشہ سمندر میں مچھلیوں کا شکار کرنا تھا۔ ان مچھیروں کے ایک چھوٹے سے گھر میں سائیں بخش اور اس کے 6 سگے بھائی بھی رہتے تھے۔ سائیں بخش کے ماں باپ اس کی پیدائش کے 1 سال بعد ہی علاقے میں پھیلنے والے مرض طاعون کا شکار ہو کر انتقال کر چکے تھے، جس کے باعث یتیم سائیں بخش اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ سائیں بخش اپنے تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور بڑا ہی ذہین تھا، جبکہ سائیں بخش کے 6 بھائی خاصے طاقتور، چست و چالاک اور مچھلی پکڑنے کے فن میں پوری طرح ماہر تھے۔ روز کا معمول تھا کہ سائیں بخش کے بھائی اسے گھر پر اکیلا چھوڑ کر صبح سویرے مچھلی کے شکار کے لیے نکل جاتے تھے۔ سائیں بخش کو بھی سمندر قریب سے دیکھنے اور مچھلی کے شکار پر جانے کا بہت شوق تھا، لیکن کوئی بھی اسے اپنے ساتھ سمندر پر لے کر نہیں جاتا تھا۔ وہ ہر رات سونے سے پہلے سوچتا تھا کہ صبح ضرور اپنے بھائیوں کے ساتھ جانے کی ضد کرے گا، مگر پھر اسے یہ بات اپنے بھائیوں سے کہنے کی ہمت نہ ہوتی۔ خلاف توقع آج صبح سویرے سائیں بخش بیدار ہوا تو اس نے ہمت کر کے اپنے بھائیوں سے آخر کہہ ہی دیا کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ مچھلی کے شکار کے لیے سمندر پر جانا ہے۔ بھائی سائیں بخش کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگے، جبکہ ایک بھائی نے سائیں بخش کو ڈانٹتے ہوئے غصے سے کہا، تم ابھی چھوٹے ہو اور یہ عمر سمندر کے عین بیچوں بیچ جانے کے لیے ٹھیک نہیں، آرام سے گھر پر بیٹھو۔ ہمارا کام بہت خطرناک ہے، سمندر میں کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے، ہم وہاں اپنا کام کریں گے یا تمہیں سنبھالیں گے؟ یہ کہہ کر سارے بھائی ہنستے ہوئے شکار کے لیے چلے گئے، اور سائیں بخش ہمیشہ کی طرح اس بار بھی گھر میں اکیلا رہ گیا۔ سائیں بخش نے اپنے بھائیوں کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے جلدی سے بڑا کر دے تاکہ میں سمندر پر جا سکوں۔ یہ دعا مانگ کر سائیں بخش کو سکون سا مل گیا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کب دن گزرا اور کب شام ہو گئی۔ اچانک سائیں بخش کو خیال آیا کہ رات ہو چکی ہے، مگر ابھی تک اس کے بھائیوں کی گھر واپسی نہیں ہوئی۔ اب تو سورج ڈوبے ہوئے بھی کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے تو سارے بھائی سر شام ہی واپس آ جاتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سائیں بخش کی پریشانی بڑھتی گئی۔ آخر اس سے برداشت نہ ہوا۔ وہ سمندر کے کنارے جا کر مچھیروں سے اپنے بھائیوں کے متعلق پوچھنے لگا۔ کسی نے اسے بتایا کہ اس کے بھائی ایک بھنور میں پھنس گئے تھے، پھر انہیں سمندر کے آدم خور جانور نہنگ نے نگل لیا، جو پہلے بھی کئی بار شکار کے لیے آئے ہوئے سمندر میں اترنے والے ماہی گیروں کو اپنا لقمہ بنا چکا تھا۔ سائیں بخش یہ افسوسناک خبر سن کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور بہت رونے لگا۔ ساتھ ہی اس کے دل میں آدم خور نہنگ سے انتقام لینے کی آگ بھڑک اٹھی۔ سائیں بخش عمر میں چھوٹا اور جسمانی طور پر کمزور ضرور تھا، لیکن ذہین تھا۔ کوئی ایسی تدبیر کر سکے جس سے وہ بھائیوں کا انتقام لے سکے۔ کافی سوچ و بچار کے بعد
اس نے اپنے گاؤں کے بڑوں کو لوہے کا ایک بہت بڑا پنجرا بنوانے کا کہا۔ اس پنجرے کے چاروں طرف بڑے بڑے کیل لگوائے، پھر اس کو موٹے موٹے رسوں سے باندھ کر سمندر میں اتارنے کی ترکیب سوچنے لگا۔ وہ اپنی حفاظت کا پورا سامان کر کے ہاتھوں میں خنجر اور بھالے لے کر پنجرے میں بیٹھ گیا اور اسے اندر سے اچھی طرح بند کر لیا۔ کنارے پر اس نے اپنے نوجوان ساتھیوں کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ رسوں کے سروں کو مضبوطی سے تھامے رہیں، اور جیسے ہی رسہ ضرورت سے زیادہ ہلے وہ اسے اپنی جانب کھینچ لیں۔ سائیں بخش کی ہدایات کے مطابق ایک بڑی سی کشتی کی مدد سے پنجرے کو سمندر میں اس جگہ اتار دیا گیا جہاں لوگوں کو آدم خور نہنگ کے ہونے کا پکا یقین تھا۔ جب یہ پنجرا خوفناک آدم خور جانور کے قریب پہنچا تو اندر بیٹھے ہوئے سائیں بخش پر جھپٹا۔ پنجرے کے باہر لگے ہوئے فولادی اور کیل کانٹے اس کے جبڑے میں گھس گئے اور آدم خور جانور تکلیف کی شدت سے تڑپ کر ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ سائیں بخش نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے بھالے اور خنجر اس جانور پر چلانے شروع کر دیے۔ کنارے پر نوجوان پنجرے کے رسی تھامے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب رسے کو ہلتے دیکھا تو پوری طاقت سے پنجرے کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ اس طرح پنجرے کے ساتھ ساتھ تکلیف کی شدت سے تڑپتا آدم خور جانور بھی کنارے سے آ لگا۔ تب سب بستی والوں نے مل کر اس پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ اس کا پیٹ چاک کر کے سائیں بخش کے گم شدہ بھائیوں کی لاشوں کے وہ حصے نکال لیے جو اس آدم خور کے پیٹ میں ہضم ہونے سے رہ گئے تھے۔ بچ جانے والے جسمانی اعضاء کو انہوں نے زمین میں دفن کر دیا اور نہنگ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دیے۔ اس واقعے نے سائیں بخش کی ذہانت اور بہادری کی دھاک نہ صرف بستی والوں پر بٹھا دی بلکہ آہستہ آہستہ ارد گرد کے علاقوں میں بھی اس کی شہرت ہو گئی۔ لوگ جوق در جوق بستی سمیانی میں آ کر اس سے ملنے لگے۔ آج بھی پورے سندھ میں کسی کو عزت سے پکارنا ہو تو اسے سائیں کہتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سمیانی کی آبادی دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ آج سمیانی نام کی بستی کے ارد گرد جو شہر آباد ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا بڑا شہر کراچی کہلاتا ہے۔ تھی نا مزیدار کہانی؟ مجھے بھی بڑا مزہ آیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسا ہی بہادر بنائے۔ اللہ حافظ۔